السلام علیکم۔ ناہید سلطانہ اختر کے ناول زندان میں پھول کی قسط نمبر 8 پیش خدمت ہے۔ ممی مجھے مارنے کو دوبارہ آگے بڑھی۔ بھیا درمیان میں آ گئے۔ خدا کے واسطے ذری ہوش سے کام لو، حارث کے لیے مشکل پیدا نہ کرو۔ پھر ممی سے بولے، پلیز ممی آپ حارث کو ڈاکٹر کے لے جائیے۔ ممی بولیں، عارف جب تک علی گھر ہے میں اسے لے کر نہیں جا سکتی۔ پھر وہ نیچے سے ایک دوائی لائیں اور حارث کو دی۔ اس دوائی سے الٹیاں رک گئیں لیکن بخار نہیں اترا۔ ویسے بھی اس کے پیٹ میں بچا ہی کیا تھا کہ مزید الٹی کرتا۔ شام گئے ممی اور نانی چوروں کی طرح کالی چادریں اوڑھے آئیں۔ ممی نے کچھ کہے سنے بنا حارث کو چادر میں چھپایا اور باہر نکل گئیں۔ میں نے کہا میں ساتھ چلوں لیکن ممی نے سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں جائے نماز پر بیٹھ گئی، گڑ گڑا کر اس کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح ہوئی، پھر دوپہر، پھر شام آ گئی۔ آج نانی جان کھانے کی باسکٹ بھی نہیں لائی تھیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ رات گئے کمرے کا دروازہ کھلا، نانی اور ممی اندر آئیں۔ حارث کیسا ہے ممی؟ بھیا نے پوچھا۔ ممی نے آہ بھر کے کہا، اس کو نمونیا ہو گیا تھا، ڈاکٹرز اسے بچانے میں ناکام رہے۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ نانی بولیں، آہستہ، کوئی سن لے گا۔ کیا ظلم تھا کہ ہم اپنے پیارے کی موت پر رو بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے فرحین کو گلے سے لگا لیا۔ فرحی گڑیا، ہمارا حارث ڈیڈی کے پاس چلا گیا ہے۔ بھیا بولے، ممی کیا میں حارث کی تدفین میں شریک ہو سکتا ہوں؟ نہیں بیٹے، وہ تو کل رات ہی چل بسا تھا، آج صبح اس کی تدفین ہو گئی۔ دفن کہاں کیا اسے آپ نے؟ ہم نے ایک رفاہی ادارے کو فون کر دیا تھا، انہوں نے ہی انتظامات کیے۔ بھیا میرے پاس آ بیٹھے۔ صبر کرو ذری۔ کیوں صبر کروں بھیا، اور کیسے کروں؟ حارث کیا گیا، ہمارے روز و شب دکھ کی اتھاہ گہرائی میں ڈوب گئے۔ فرحین نے حارث کا گٹار اور اس کے کھلونے کمرے کے ایک گوشے میں سجا لیے اور مکی کا پنجرہ اٹھائے اسی کے پاس بیٹھی رہتی۔ بھیا نے کہا، ذری ہم نے جو سامان سفر تیار کیا تھا اس میں سے حارث کی چیزیں تو اب نکال ہی دو۔ میرے دل پر جیسے کسی نے گھوسا مارا۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا میں ایک لک و دک صحرا میں حارث کو دیوانہ وار پکارتی پھر رہی ہوں۔ اسے تلاش کرتے کرتے میں ایک باغ میں جا پہنچی۔ وہاں مجھے حارث نظر آیا جیسے وہ بہت خوش ہے۔ اس کے ہاتھوں میں پھول ہیں۔ اچانک اس باغ کی روش پر دور ایک شخص کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ وہ ہمیں مسکرا کر دیکھتا ہے، پھر اپنی باہیں حارث کی طرف پھیلاتا ہے اور وہیں پنجے کے بل روش پر بیٹھ جاتا ہے۔ میں حارث کے پیچھے پیچھے اس شخص کی طرف بڑھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ شخص دراصل ہمارے ڈیڈی ہیں۔ یہ احساس مجھے خواب میں ہی اطمینان دیتا ہے کہ حارث ڈیڈی سے جا ملا ہے، اب اسے بقیہ راستہ تنہا طے نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر ڈیڈی میری طرف دیکھتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں افسوس نہیں بلکہ فخر ہے۔ میں حارث کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیتی ہوں۔ حارث اپنے ہاتھ میں پکڑے پھول ڈیڈی کو پکڑاتا ہے۔ میں ڈیڈی اور حارث کو خدا حافظ کہتی ہوں اور نہ جانے کہاں جانے کو مڑ جاتی ہوں۔ میری آنکھ بھیا کی آواز سے کھلی۔ وہ پاس کھڑے کہہ رہے تھے، کیا ہوا ذری؟ تم سوتے ہوئے رو رہی تھیں اور کسی کو خدا حافظ کہہ رہی تھیں۔ بھیا نے بڑے دکھ سے میرا خواب سنا۔ حارث کو بھولنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ بھیا کے ادھر ادھر ہوتے ہی مجھے باجی ممی کہہ کر بلاتا تھا۔ ماں کی محبت سے محروم وہ بچہ زندگی سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ مارچ کا آخری ہفتہ چل رہا تھا۔ ممی کئی دن سے اوپر نہیں آئی تھیں۔ ہمیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس شب گھر سے باہر جاتی ہوں گی۔ ہم آخری واردات کے انتظار میں فرار ہونے سے رکے ہوئے تھے۔ آخر ایک رات بھیا نے نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا، بھیا پکڑے جانے کا بہت خطرہ ہے۔ بولے، اگر مجھے کسی نے پکڑا تو میں شور مچا دوں گا اور سب کو بتا دوں گا کہ اوپر کمرے میں میری 2 بہنیں قید ہیں۔ بھیا کے جانے کے بعد میں دم ساتھ کر فرحین کے پاس جا لیٹی۔ ہمارا سامان تیار پڑا تھا۔ بھیا کے آتے ہی ہمیں یہ سامان اٹھا کر فرحین کو لے کر نکل جانا تھا۔ صبح کی ٹرین سے ہم نے کراچی روانہ ہونا تھا۔ بھیا کو آدھا نہیں تو 1 گھنٹے میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن 4 گھنٹے گزر گئے، بھیا نہ لوٹے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا میری وحشت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ صبح پو پھٹنے سے ذرا پہلے بھیا واپس پہنچے۔ وہ خالی ہاتھ تھے۔
ان کے چہرے پہ حد سے زیادہ مایوسی اور دکھ تھا۔ کیا ہوا بھیا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ بھیا چپ رہے۔ زیورات نہیں لائے آپ؟ نہیں۔ کیوں بھیا؟ ممی زیورات اپنے ساتھ لے گئی ہیں یا کسی محفوظ جگہ رکھ گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ممی اپنے شوہر کے ساتھ یورپ جا چکی ہیں۔ کب؟ چند دن پہلے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ بس ہو گیا۔ بھیا پلیز بتائیے نا۔ زری ممی کا کمرہ خالی تھا۔ ان کی سنگار میز کے درازیں اور کمرے کی الماریاں خالی پڑی تھیں۔ میں مایوس ہو کر نانی جان کے کمرے میں گیا۔ وہ مصلے پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے بلند آواز میں دعا کر رہی تھیں، یا اللہ مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف کر دے۔ یعنی ان کے کمرے میں بھی چوری کا کوئی چانس نہ تھا۔ میں اتنا جھنجھلایا کہ نانا جان کے کمرے کی طرف چل دیا تاکہ آج ان کے سامنے جا کر کہہ دوں کہ میں ان کا نواسا ہوں۔ راہداری میں نوکروں کے کمرے تھے۔ ایک کمرے میں روشنی تھی۔ اندر سے باتوں کی آواز سن کر میں رک گیا۔ عورت کہہ رہی تھی کیا مصیبت ہے، جب تک بڑھیا کے بیٹی داماد واپس نہیں آتے ہمیں ہفتے میں 2 راتیں یہیں رہنا پڑے گا۔ مرد بولا شکر کر نیک بخت، ہفتے کے باقی دن دوسرے نوکروں کی ڈیوٹی ہے۔ عورت بولی اب کیا پتہ کتنے دن میں واپس آئیں گے، شادی کے بعد بھی 1 ماہ کا کہہ کر گئے تھے پر 3 مہینے بعد واپس آئے تھے۔ اری وہ تو اس وقت کی بات ہے جب شیریں بی بی اپنے بیمار باپ کی خدمت کرتے کرتے تھک گئی تھیں۔ ان کی موت کے بعد پہلی مرتبہ گھر سے نکلی تھیں۔ ان کا دل بہلانے کے لیے علی صاحب ان کو لے کر گھومتے رہے۔ عورت بولی واقعی بیٹی ہو تو شیریں بی بی جیسی، انہوں نے جیسی خدمت بڑے صاحب کی ہے نا، آج کل کوئی اولاد نہیں کرتی۔ مرد بولا اری نیک بخت، یہ سب جائیداد کا چکر ہے، اور یہ جو علی صاحب ہیں نا، انہوں نے بھی یہ شادی صرف جائیداد کے لیے کی ہے۔ بڑے صاحب اتنا کچھ چھوڑ کر مرے ہیں کہ 7 پشتے بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ اپنے بڑے صاحب بہت ہی ہیرا آدمی تھے، بڑے شریف اور خاندانی، جو نباہ کر گئے اس بدمزاج بڑھیا کے ساتھ۔ مجھے تو بڑے صاحب بہت یاد آتے ہیں۔ ان کو مرے سال ہو گیا لیکن لگتا ہے کل کی بات ہے۔ میں پہلے ہی بھیا کے منہ سے ممی کے باہر جانے کا سن کر حیران ہو رہی تھی، اب بری طرح چوکی۔ بھیا اس کا مطلب نانا جان بہت پہلے فوت ہو چکے؟ ہاں زری، 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں نانا جان کے کمرے میں گیا۔ وہاں لوہے کا بیڈ پڑا تھا، جیسا ہسپتال میں ہوتا ہے، جسے ضرورت کے مطابق اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے۔ پلنگ سے پرے ویل چیئر پڑی تھی۔ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی لیکن روپے پیسے جیسی کوئی چیز نہیں ملی۔ بھیا کا بیان جاری تھا کہ ٹرین کی آواز سنائی دی۔ میں نے بہت حسرت سے کہا بھیا آج بھی گاڑی گزر گئی۔ بھیا بولے کوئی بات نہیں، کل گاڑی پھر اسی وقت آئے گی، لیکن کل کا انتظار بہت مشکل ہے بھیا۔ ذرا فرحین کی طرف تو دیکھیے، اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، کہیں یہ بھی حارث کی طرح۔ نہیں زری، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بات بتائیے بھیا، نانا کی موت کی خبر ممی نے ہم سے کیوں چھپائی؟ سیدھی سی بات ہے زری، اگر وہ نانا کی موت کا بتا دیتی تو ہمیں اس کمرے میں بند رکھنے کا کیا جواز پیش کرتی؟ یعنی ممی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟ ہاں سراسر دھوکہ دیا ہے۔ اگر ممی 1 سال پہلے ہمیں یہاں سے نکال لیتی تو ہم اتنے لاغر نہ ہو گئے ہوتے، اور شاید حارث بھی زندہ ہوتا۔ زری مت رو میری بہن، ان آنسوؤں کو بچا کر رکھو۔ ابھی تم نے پوری بات سنی کہاں ہے؟ میں کچھ اور سننا نہیں چاہتی بھیا، مجھے پہلے ہی ممی سے نفرت ہو چلی ہے۔ ابھی تم نفرت کے معنی سے واقف ہی نہیں ہو۔ نفرت کا مفہوم تمہیں تب سمجھ میں آئے گا جب میں تمہیں باقی بات بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لو ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ باہر نکل کر ہم اپنی زندگیاں بنائیں گے، ایک دوسرے کی خاطر جئیں گے اور ایک دوسرے کی خاطر مریں گے۔ تمہیں یاد ہے زری، شروع کے 2 سال اس کمرے کی صفائی کرنے ملازمین آیا کرتے تھے۔ جانتی ہو ملازمین کو اس کمرے میں صفائی سے روکنے کے لیے انہوں نے کیا بہانہ گھڑا؟ انہوں نے سینکڑوں چوہوں کی موجودگی کا ہوا کھڑا کر کے اس منزل تک آنے والا راستہ بند کروا دیا۔ میں جن نوکروں کی باتیں سن رہا تھا، وہ عورت بولی بڑھیا کا بس نہیں چلتا نوکروں کی جان لے لے۔ ایسی شکی ہے کہ اوپر کی صفائی کراتے وقت سر پہ کھڑی رہتی تھی۔ کونے والا آخری کمرہ تو ایسے بند رکھتی تھی جیسے وہاں کوئی خزانہ چھپا ہوا ہو۔ شکر ہوا کہ اوپر اتنے چوہے ہو گئے کہ بڑھیا نے 4تھی منزل بند ہی کروا دی۔ مرد بولا
دکاندار مجھ سے پوچھ رہا تھا ایسے کتنے چوہے ہو گئے تمہاری مالکن کی حویلی میں کہ ان کی بیٹی چوہوں کو مارنے کے لیے بار بار سنکھیا لے کر جاتی ہے۔ زری، سنکھیا ایک قسم کا زہر ہوتا ہے، اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، میٹھی چیز میں ملا کر دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کا پتہ نہیں چلتا۔ بھیا، کہیں آپ کا مطلب یہ تو نہیں ہم جو گلاب جامنے کھاتے ہیں ان پر شکر نہیں سنکھیا چھڑکی ہوتی ہے؟ ہاں زری، سنکھیا ایسا زہر ہے اگر روز تھوڑا تھوڑا دیا جائے تو کھانے والے کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کے سر میں درد رہتا ہے، معدہ خراب رہتا ہے، اسے بخار اور زکام رہتا ہے، خون کی کمی ہونے لگتی ہے، رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ مرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کسی بیماری کا شکار ہو کر مر گیا۔ میرے دل پر جیسے گھونسا سا لگا۔ حارث اسی لیے جلدی چلا گیا کہ بھیا اور میں اپنے حصے کے گلاب جامنے بھی اسے دے دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا بھیا، مجھے یقین نہیں آ رہا کوئی عورت اتنی بے رحم ہو سکتی ہے کہ اپنے نواسا نواسی کو مارنے کے لیے سنکھیا کھلائے۔ بھیا بولے مجھے بھی اس بات پر پورا یقین تو نہیں ہے، آج جب نانی جان کھانے کی باسکٹ لائیں گی تو ہم گلاب جامنے مکی کو کھلا کر دیکھیں گے۔ نہیں بھیا، یہ حارث کی نشانی ہے، میں اس پر یہ آزمائش نہیں کرنے دوں گی۔ سمجھنے کی کوشش کرو زری، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور دیکھو ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو ایک ٹانگ سے معذور چوہے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ مجبوراً میں نے اس ٹیسٹ کی اجازت دے دی اور کہا کل کی گلاب جامنیں بھی بچی رکھی ہیں، میں نے سفر کے لیے سنبھال لی تھیں۔ بھیا نے ہتھیلی پر گلاب جامن رکھی اور مکی کا پنجرا کھول کر ہاتھ پاس کیا۔ وہ بیچارہ لنگڑاتا ہوا آیا اور گلاب جامن قطر قطر کے کھانے لگا۔ وہ اپنی منی منی گول آنکھوں سے ہمیں بہت بھروسے اور یقین سے دیکھ رہا تھا۔ جب کھا چکا تو بھیا نے اسے واپس پنجرے میں رکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ نانی جان حسب معمول کھانے کی باسکٹ پہنچا کر واپس چلی گئی تھیں۔ آج ہم نے گلاب جامنیں ایک طرف رکھ دیں، فرحین کو تھوڑا سا دودھ دے دیا۔ ہماری نظریں مکی پر لگی تھیں جو دوپہر ہونے تک سست دکھائی دینے لگا۔ اس کی پیالی میں آج بریڈ کی جگہ مزید گلاب جامن ہی ڈال دی۔ شام کو مکی بے چینی سے پنجرے میں پھرنے لگا۔ وہ اذیت میں دکھائی دیتا تھا، کبھی وہ گھومتا، کبھی پنجے مارتا، کچھ دیر بعد اپنے پنجوں کو جکڑ کر پشت کے بل پڑا رہا۔ اس کا سارا جسم اکڑ سا گیا۔ اس کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں ڈوب گئیں اور ہم پر یہ تلخ حقیقت آشکار ہوئی کہ حارث کو ہم سے خدا نے نہیں چھینا تھا۔ زری، کیا ہم مکی کو اور ان گلاب جامنوں کو تھانے میں پیش کریں؟ ہاں بھیا، نانی جان کو ضرور گرفتار کرنا چاہیے تاکہ ممی کو بھی پتہ چلے کہ ان کی ماں کتنی ظالم عورت ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ممی سے یہ کہہ کر سنکھیا منگوایا کہ چوہوں کو ڈالنا ہے اور دراصل ہمیں دیتی رہیں۔ میں نے محسوس کیا بھیا کچھ پریشان سے ہو کر نظریں چرا رہے تھے۔ کیا بات ہے بھیا، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ بولے یہاں سے نکلنے کے بعد بتاؤں گا۔ وہ رات بھی آنکھوں میں کٹی۔ حارث کا غم دوبارہ تازہ ہو گیا تھا۔ اخیر شب میں نے فرحین کو جگایا، اس کا منہ دھلوا کر کپڑے بدلوائے، اسے ہلکا سا ناشتہ کروایا اور بتایا ہم چپکے سے یہاں سے جا رہے ہیں۔ بھیا نے سامان دروازے کے قریب رکھا، پیسے کچھ میں نے پرس میں رکھے، کچھ بھیا نے کوٹ کی جیبوں میں۔ ہم ممی کے زیورات چوری کرنے میں ناکام رہے تھے، پھر بھی تہی دامن نہ تھے۔ میرے ہاتھ میں سونے کی گھڑی، کانوں میں سونے کی بالیاں، بھیا کی کلائی پہ راڈو کی قیمتی گھڑی تھی۔ ہمارے سامان میں پولرائٹ کیمرہ بھی تھا، اس کے علاوہ ممی کی 2 انگوٹھیاں جو انہیں ڈیڈی نے دی تھیں اور بھیا کو ممی کے کمرے سے ملی تھیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیڈی کی تصویر تھی۔ روانگی سے قبل ہم آخری بار بالا خانے میں گئے جس سے ہماری یادیں وابستہ تھیں۔ یہاں ہم نے ایک دیوار پر تصویروں اور ڈرائنگ کی مدد سے موسم بہار کا منظر بنایا تھا، دوسری دیوار پر خزاں کا موسم بنایا تھا۔ ہمارے کاغذ کے پھول، گتے کی چڑیاں، بھس بھرے کھلونے یہیں موجود تھے۔ جب ہم پہلی بار آئے تو میں 12 برس کی تھی، بھیا 14 سال کے۔ اب میں جوان ہو چکی تھی اور بھیا شیو کرتے تھے۔ فرحین 8 برس کی تھی اور حارث تو ماہو سال کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں نے کاٹ کباڑ سے لوہے کا ایک ٹکڑا اٹھایا، اسے نوکے قلم کے طور پر استعمال کرتے ہوئے پوری طاقت سے ایک دیوار پر لکھا۔ جب ہم بالا خانے میں آئے تو 4 پھول تھے، مگر یہاں سے جاتے ہوئے 3 ہیں۔
اس عبارت کے نیچے میں نے تاریخ اور وقت کندہ کر دیا۔ بھیا نے سامان کے تھیلے اٹھائے، حارث کا گٹار اور بینجو اپنے شانے پہ رکھا۔ مکی کا مردہ جسم اور گلاب جامنیں ایک تھیلے میں ڈال کر سنبھالی۔ میں نے فرحین کو گود میں لے کر اس کا سر کندھے سے ٹکا لیا۔ بھیا نے قفل میں چابی گھمائی، دروازہ کھول کر دبے پاؤں چلتے ہوئے راہداری عبور کی، پھر آہٹ پیدا کیے بغیر گول زینے سے نیچے اتر گئے جس سے برسوں پہلے اوپر آئے تھے۔ بھیا نے آہستگی سے عقبی دروازے کی کنڈی کھولی اور ہم اس عمارت سے باہر نکل آئے۔